5 ایسے نمازی لوگ جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے نمازی جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول و عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدنیتوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار بتا دیا ہے، یہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل اہم سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ قبولیت سے اور فضل کی امید سے نوازے گا۔ نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامات اور ہدایت کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے سعادت حشر پانے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصد اور مطلب صرف رضا الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیاد اور کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ تسلسل کے ساتھ نیک یا نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا قبول ہونے کی علامت میں سے ہیں۔ اگر انسان کو ابدیت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادات ہیچ نظر آئیں۔ اسی لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا معذب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، ہٹ دھرمی اور تصادم کی بنیاد پر سنت سے فساد، اپنی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا، اپنی پارسائی پر گھمنڈ کرنا، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا اور شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پالتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، ایک روزہ نہیں چھوڑتا، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ بھی کرتی ہیں جو گناہ ان کو جہنم میں لے جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ اور دوسری ہے حقوق العباد۔ پہلی اللہ کے حقوق، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کریں۔ پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حق کی پامالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے، آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت،
تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک کہ غسل نہ کر لیتی یا نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ شوہر کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں، ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، کانوں سے بھی نہیں اوپر جاتی۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہوتے، اس کو پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اس کی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک کہ شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر شریعت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اس کی اجازت شوہر کو ہوتی۔ عورت کو یہ اجازت ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے کہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو اس سے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اے خدا نے جسے رفیق حیات بنایا، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا، دنیا میں جس کے بغیر گزارنا مشکل ہے، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہوتا ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں ان کے اندر سے بدن نظر آئے ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گرہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانپیں؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گویا اور پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھکنا ضروری شرط ہے۔ پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مضائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنہگار اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نماز مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ جماعت اور عیدین کی نماز
عورتوں کے ذمے نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی بھی اجازت تھی، اور اس میں یہ بھی قیود تھیں کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید ساریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کمرے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، اس جگہ وہ نماز پڑھا کرتی تھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعادت کی یہ بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی، ان کے ساتھ ان مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہ امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ عورتوں نے جو نئی روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین کا یہ بھی ارشاد ہے، ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے کہ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ صحیح ہے کہ شریعت نہیں بدلی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہی۔ اس بنا پر فقہ امت نے جو در حقیقت حکمن امت ہیں، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا گیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضی کی وجہ سے ممنون ہو گئی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کی یہ معین نہیں کہ اس نے شریعت کی حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ استغفار کی فضیلت۔ استغفار مغفرت کی کنجی ہے۔ اسلام میں استغفار یعنی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اور بخشش کو حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کی اہمیت اور فضیلت درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ سورۃ الحود کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر فَقُلَتْ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحیم ہے۔
سورۃ النوح۔ احادیث کی روشنی میں استغفار کی فضیلت اور اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ نبیوں کے لیے بھی باعث تقرب الی اللہ ہے۔ سید الاستغفار، سب سے افضل دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ پوری دعا اوپر گزر چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ دعا دن میں یقین کے ساتھ پڑھی اور شام سے پہلے فوت ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، استغفار سے رزق اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ استغفار سے سارے کے سارے زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت ہی بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا۔ سورۃ النوح کی آیت ہے، استغفار کے فوائد۔ اللہ کی معافی حاصل ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، جنت کی راہ ہموار ہوتی ہے، جنت کا راستہ آراستہ ہوتا ہے۔ نصیحت ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن و رات میں بار بار استغفار کرے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے، اخلاص کے ساتھ، گناہوں پر ندامت کے ساتھ اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ۔